بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ابتداء القبلہ۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو قبلے کی تحویل یعنی قبلہ مدینہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہجرت کر کے تو 16 یا 17 مہینے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی ہے، اور مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، وہ احادیث بھی ساری آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ تحویل کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مدینہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، بلکہ یوں آپ کہیں کہ مدینہ پر یہودیوں کا تسلط تھا، قبضہ تھا، اکثریت ان کی تھی، اور یہودی اور نصرانی جتنے بھی ہیں یہ سارے ابراہیمی یعقوبی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت یعقوب چھوٹے تھے، اسحاق چھوٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اسی لیے یہ یہودی جو ہے نا اپنے آپ کو ابراہیمی یعقوبی کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، اس لیے عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اسماعیلی کہتے تھے۔ تو اس فرق کو ذرا ختم کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ بھئی ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ابراہیمی یعقوبی ہیں اور یہ عرب جو ہیں یہ ابراہیمی اسماعیلی ہیں، حضور علیہ السلام نے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن نمازوں کے دوران بھی حضور علیہ السلام اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کر لیتے تھے، حالانکہ نمازوں کے دوران منع ہے، لیکن حضور جس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا قد نرى تقلب فی وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ کا بار بار چہرہ انور کا آسمان کی طرف اٹھ جانا ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تحقیق ہم نے دیکھا، یا حال کا جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر بھی اور عام حالات میں بھی آسمان کی طرف چہرہ انور کرتے ہیں، اس بات پہ کہ میرا قبلہ جو ہے وہ دوبارہ بیت اللہ ہو جائے۔ ہم آپ کو راضی کریں گے کس بنیاد پہ؟ کہ آپ کا قبلہ دوبارہ مسجد حرام بنا دیں گے۔ تو حضور کی خواہش تھی۔ پھر حضور مسجد نبوی کے بالکل قریب، کوئی 3-4 کلومیٹر کے قریب یہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، جس کو آج مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مسجد قبلتین۔ وہاں بشیر بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضور تشریف لے گئے ان کے جنازے کے لیے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے امامت کے لیے آگے ہوئے۔ 2 رکعت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کے اندر حاضر خدمت ہوئے، اور اللہ جل شانہ کی وحی بتائی کہ اللہ نے آپ کے قبلے کو بیت اللہ کر دیا ہے۔ تو وہاں بالکل الٹ ہے، یعنی اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، جب آپ مسجد قبلتین جائیں گے مین دروازے سے اندر ہوں گے تو سامنے بیت اللہ ہے، یعنی یہ مین دروازہ ہے، اس مین دروازے سے اندر آئیں گے تو بالکل سامنے، جیسے ہماری مسجد یہ ہے بالکل سامنے قبلہ ہے۔ لیکن آپ جب بھی اللہ آپ کو لے جائے، آپ جائیں اور دروازے سے اندر آئیں گے تو دروازے کے اوپر پیچھے دیکھیں، وہاں جا نماز کا نشان بنا ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ یعنی جہاں پر حضور علیہ السلام کھڑے تھے وہاں پر صحابہ آ گئے، جہاں پر صحابہ تھے وہاں حضور چلے گئے، یعنی یوں چہرہ تھا نا، یوں، تو جہاں حضور تھے حضور علیہ السلام ایسے گھومتے ہوئے یہاں پر آ گئے، اور صحابہ یہاں سے وہاں چلے گئے، گھوم گئے، تحویل ہو گئی۔ پھر اگلے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی جو تھے وہ قبیلہ ثقیف کی مسجد میں گئے، عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف لوگ پڑھ رہے تھے، تو صحابی نے نماز میں ان کو کہا کہ میں عصر کی نماز مدینہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ بھی نماز کے اندر ہی بیت
بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اسی طرح اگلے دن فجر کی نماز ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور وہ قباء گیا، جو 5 کلومیٹر کا سفر ہے، مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور حضور علیہ السلام کی نماز کہ آپ طوال مفصل میں سے قرات کرتے تھے، یعنی اگر بڑی آیتیں ہوتی تو آپ 50 یا 60 آیتیں پڑھتے، چھوٹی آیتیں ہوتی تو 100 آیتیں پڑھتے، یعنی اتنی لمبی قرات کی، اتنی لمبی نماز حضور پڑھاتے تھے۔ نماز پڑھی، سارا کچھ کرنے کے بعد 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے قباء میں آئے تو فجر کی نماز کھڑی تھی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں ہوتی تھی، باقی 9 مساجد میں اسفار میں ہوتی تھی، اور اس پہ ہم تفصیلی عرض کر چکے ہیں کہ وہ مجبوری یہ تھی کہ لوگوں کی حق کے لیے، کیونکہ لوگ تہجد سے پہلے کے پہنچے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کا حق یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھائی جائے ان لوگوں کو۔ تو یہ صحابی آئے اور انہوں نے قباء کے اندر ان لوگوں کو کہا کہ میں فجر کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ کے آیا ہوں، حضور نے بیت اللہ کی طرف پڑھی، وہ لوگ بھی نماز کے اندر ہی کیا ہو گئے، پھر گئے۔ یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیں، ایک تو ایک آدمی کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے، تو یہاں پر دونوں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ایک آدمی کی گواہی پہ کیا ہے، یہ لوگوں نے نماز کے اندر ہی اپنا قبلے کو تبدیل کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی ایک آدمی، وہ آدمی الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، حافظ تھے۔ ایک بات تو ایک عادل کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے، چہ جائے کہ اس کے ساتھ خارجی قرائن بھی ہوں، اور خارجی قرائن یہ تھے کہ سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی خواہش بھی ہے، اور حضور صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ وقتی طور پہ ہے، اور اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام کے لیے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنائیں گے، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ایسے ہوگا انشاءاللہ، وہ امید میں تھے۔ تو امید بھی تھی، خارجی قرائن بھی تھے، اور صحابہ عادل تھے سارے، تو وہ خبر بھی ساتھ مل گئی، تو اس لیے انہیں تبدیل کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اتنا نماز میں پھرنا، تو اس سے کہ آدمی کا سینہ جو ہے وہ قبلے سے پھر جائے تو آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں پر تو بالکل الٹ ہو گیا اور پھر بھی نماز نہ ٹوٹی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جب یہ اس وقت کی ترخیص ہے، یعنی جب ایک حکم آتا ہے، حضور علیہ السلام جب ایک حکم کو، اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے، اس کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ جب وہ معاملہ قرار پکڑتا تھا پھر سختی کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی دور کی ترخیص ہے، ابتدائی دور کی ترخیص ہے، اسی لیے سب کی نماز ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے کسی پر سختی نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، تیسرا، کہ یہ عصر کی نماز میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو 9 مساجد تھیں، اور 9 مسجدوں میں خبر کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، 9 صحابہ کو بھیج دیتے مساجد میں، وہاں پر خبر کر دیتے کہ بھی قبلہ تحویل ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم یا تو اس کے برابر کوئی حکم لے آتے ہیں یا اس سے بہتر حکم دے دیتے ہیں۔ تو جب کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، تو حضور علیہ السلام اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے، آہستہ آہستہ وہ معاملہ قرار پکڑتا تھا۔ اسی طرح ہر اونچ نیچ میں رفع دین تھا، حضور نے اعلان نہیں کروایا، آہستہ آپ نے چھوڑا اور آہستہ آہستہ وہ معاملہ قرار پکڑ گیا اور پوری نماز میں سے رفع دین نکل گیا سوائے تکبیر تحریمہ کے کہ وہ نماز سے باہر ہے۔ تو یہ قبلہ کی تبدیل ہونے کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ کیا تھا یہودیوں کے لیے تبدیل کیوں ہوا، کہ بجائے اس کے کہ یہ کام کیا تھا یہودیوں کے لیے، کہ یہودی کیا کریں گے، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ بھئی ابراہیمی یعقوبی اور ابراہیمی اسماعیلی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے 16-17 مہینے نماز اس طرف پڑھی تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور علیہ السلام تو آہستہ آہستہ یہودی مسلک کو اختیار کریں گے اور عنقریب یہ یہودی بن جائیں گے۔ یہاں تک بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف آتے، انہوں نے الٹا جو ہے نا کام شروع کر دیا، اس لیے اللہ جل شانہ نے قبلے کو دوبارہ بیت اللہ مقرر کر دیا۔